بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ، ناقابل یقین اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیں پھر کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ دیر سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کمرے سے آنے والی اوں آ کی محمل آوازیں شدید دکھ کے عالم میں سن رہے تھے۔ یہ ان کا نوجوان بیٹا راحیل تھا، جسمانی طور پر 17 لیکن ذہنی طور پر محض 3 سال کا۔ ان کی بیٹی صالحہ جو بھائی سے چند سال بڑی تھی، ہمہ وقت ملازم رشید کی مدد سے اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ ان بچوں کی خدمت گزار ماں 2 سال قبل دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ رفیق صاحب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کی صحت کسی بھی مول نہیں خرید سکے۔ وہ ایک وسیع ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی انٹر سٹی کوچز دن رات ملکی شاہراہوں پر دوڑتی پھرتی تھی۔ وہ بیٹے کے مستقبل سے تو مایوس تھے، لیکن صالحہ کی تعلیم و تربیت سے غافل نہ تھے۔ جب تک صالحہ کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں، اس کی سہیلیوں اور ہم عمروں کا ایک بڑا حلقہ رہا۔ لیکن ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتے ہی والدہ کی رحلت کے بعد اس نے یہ دائرہ محدود کر لیا۔ ذمہ داری کے احساس نے اسے بہت بڑا بنا دیا اور اس نے ایک طرح سے اپنے آپ کو بھائی کے لیے وقف ہی کر دیا۔ صالحہ کا جذبہ صبر و تحمل اس مجذوب کی خدمت کے ذریعے پروان چڑھ رہا تھا۔ یہ رب کی حکمت ہوتی ہے کہ کس انسان میں کون سی صفات پیدا کی جائیں۔ یہ جذبہ مستقبل میں صالحہ کے بڑا کام آنا تھا۔ راحیل کی طبیعت کچھ دنوں سے شدید خراب تھی۔ اسے شہر کے بہترین اسپتال میں داخل کروایا گیا، مگر علاج کی تمام تر سہولیات کے باوجود وہ جاں بحق نہ ہو سکا۔ کچھ دن تو تعزیت کے لیے آنے والوں کا ہجوم رہا، لیکن پھر باپ بیٹی تنہا رہ گئے۔ گھر میں پرانی ملازمہ ہوتی یا پھر دیگر ملازمین، عزیز و اقارب بھی آتے جاتے رہتے، لیکن رفیق صاحب کا دھیان اپنے وسیع کاروباری جھمیلے کے باوجود بیٹی میں اٹکا رہتا۔ دن میں کئی بار بیٹی کو فون کرتے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے معاون افضل صاحب نے مشورہ دیا کہ اب تو خواتین بڑے بڑے کام کر رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ انہیں کاروبار میں شامل کیجئے کہ کل کلاں یہ سب انہیں کو تو سنبھالنا ہے۔ رفیق صاحب کو یہ مشورہ بہت مناسب لگا۔ افضل ان کے ابتدائی محنت کاروں میں سے تھے۔ صالحہ سال کے ساتھ نے گہرا دوست بھی بنا دیا تھا۔ صالحہ کے لیے مصروفیت کا سامان ہو گیا۔ ایک استاد کی طرح باپ نے بیٹی کو کاروباری طور طریقے سکھانے شروع کر دیے۔ گاڑیوں کے کاغذات کی دیکھ بھال، سڑک پر حادثے سے دوچار ہونے کی صورت میں کارروائی، عملے کے معاملات، نچلے ملازمین کی دیکھ بھال، دفتری ریکارڈ اور دیگر امور صالحہ بڑی دلچسپی سے سیکھنے لگی۔ جس دن صالحہ کے دستخطوں سے ایک نئے روٹ پر 4 بسوں کا اضافہ ہوا، اس روز رفیق صاحب نے پورے دفتری عملے کے لیے خصوصی عشائیہ کا اہتمام کیا۔ یہ سب اپنی جگہ، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ بیٹی کا گھر بسانے کی فکر سے غافل ہوں، مگر صورتحال وہی تھی جس کا سامنا چند سال قبل انہیں خود کرنا پڑا تھا۔ بیوی کی رحلت کے بعد بہت سے لوگ رفیق صاحب کو رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، مگر لالچ اور خود غرضی کی جھلک پا کر وہ سب کو ٹال دیتے۔ اسی طرح انہیں اپنی بیٹی کے لیے بھی کوئی مخلص اور ان کی دولت سے بے نیاز فرد نظر ہی نہ آتا تھا۔ اس فکر کا اظہار اکثر وہ افضل سے کرتے رہتے تھے۔ افضل صاحب نے عملے میں سے ایک سنجیدہ اور سادہ طبیعت نوجوان ریحان احمد کو نظر میں رکھ لیا۔ اپنی محنت پر یقین رکھنے والے اس خود اعتماد نوجوان کے پس منظر سے بھی وہ کسی حد تک واقف تھے۔ کچھ عرصہ غور و خوض کے بعد انہوں نے رفیق صاحب سے بات کر کے انہیں اس رشتے کے لیے رضامند کر لیا، اور یوں صالحہ اور ریحان کے مابین مالک اور ملازم کے علاوہ شریک حیات کا خوشگوار رشتہ بھی قائم ہو گیا۔ صالحہ کچھ عرصہ تو اپنے سسرال میں ہی رہی، لیکن اسے اپنے کاروباری امور کے لیے بار بار ابا جان کے پاس آنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ رفیق صاحب بھی اتنے بڑے گھر میں تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے وہ دونوں رفیق صاحب کے پاس ہی آ گئے۔ ویسے بھی یہ گھر بار بھی آخر صالحہ ہی کا تو تھا۔ رفیق صاحب ریحان کی طرف سے مطمئن تھے، اب وہ کاروبار کے تمام تر حقوق اور ذمہ داریاں صالحہ کے سپرد کر سکتے تھے۔ ریحان بھی صالحہ کے معاملات سے واقف تھا۔
اور اسے کاروباری امور کی انجام دہی میں تمام تر تعاون فراہم کرتا تھا۔ والد سے حاصل کردہ تربیت، پھر باپ کا دیا ہوا اعتماد اور اب شوہر کی طرف سے بھرپور تعاون نے صالحہ کو جلد ہی ممتاز کاروباری خاتون کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ننھے یاسر کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے وقتی طور پر اپنی سرگرمیوں کو محدود کر لیا۔ ویسے بھی ریحان تمام امور کی نگرانی کر ہی رہا تھا۔ یاسر کی تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد صالحہ نے دوبارہ اپنے دفتری امور پر توجہ مرکوز کر دی۔ رفیق صاحب اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتے تھے۔ یاسر کو اپنے نانا کی پرشفقت صحبت میسر تھی۔ وہ اسے بتاتے تھے کہ اس کی ماں کتنی ذہین، محنتی اور پریکٹیکل خاتون ہے۔ تعلیمی دور کے اختتام پر یاسر سافٹ ویئر کمپیوٹر انجینئر بن گیا تھا۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ نہ تھا کہ لازماً کاروبار ہی سنبھالے، جبکہ کئی اچھی ملازمتیں اس کی منتظر تھیں۔ ہر ماں کی طرح صالحہ بھی گھر میں بہو لانے کے ارمان کا اظہار کرنے لگی تھی۔ یاسر کی نظر میں اس کی ماں ایک آئیڈیل تھیں، ذہین اور متحرک۔ لامحالہ وہ ایسی ہی عملی طور پر سرگرم لڑکی کا خواہش مند تھا، ورنہ اس کے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکیاں اس کے اور اس کے والدین کے حلقہ احباب میں بہت سی تھیں۔ ہر اچھے کاروباری شخص کی طرح صالحہ بھی اپنی کمپنی کی ساکھ کو اولین اہمیت دیتی تھی۔ اس کے لیے وہ اپنی بس سروس کے معیار کو جانچنے کا اہتمام کرتی، عملے کے ارکان میں سے کسی کو مسافر کے طور پر بس میں بھیجا کرتی اور اس کے مشاہدات پر بہتری کے اقدامات کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اس کام سے مطمئن نہ تھی۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا، جسے اپنے شوہر اور والد کے گوش گزار کر کے ان کی تائید و اجازت بھی حاصل کر لی۔ بس اب یاسر سے بات کرنا باقی تھی۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر یاسر کو مخاطب کرتے ہوئے صالحہ نے کہا، بیٹا، آپ سے مجھے ایک مشورہ کرنا ہے۔ یاسر نے کچھ اور ہی معنی سمجھتے ہوئے کہا، ضرور ماما، آپ نے میرے لیے پھر کوئی پیس دیکھ لیا ہے؟ صالحہ ہنس پڑی، ہاں بیٹا، اس کام کی جلدی تو مجھے بہت ہے، مگر اس وقت ایک اور معاملہ ہے۔ میں اپنی بس سروس کو پرکھنے کے لیے بطور مسافر کسی روٹ پر سفر کرنا چاہتی ہوں، تو آپ عملے میں سے کسی کو بھیج دیں، یاسر نے مشورہ دیا۔ وہ تو میں کئی ٹرپ کروا چکی ہوں، مگر کچھ اطمینان نہیں ہو رہا۔ اب دل کہہ رہا ہے کہ میں خود جاؤں، تو میں ایک مسافر کی طرح اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر سفر کرنا چاہتی ہوں، اور اکیلے۔ پورا منصوبہ سن کر یاسر پریشان ہو گیا، فوراً بولا، آپ کو معلوم ہے آج کل لمبے سفر پر کس طرح ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور اب تو صنعت کاروں کا اغوا بھی روز کا معمول بن گیا ہے۔ آپ اکیلے جانے کا کہہ رہی ہیں، نانا جان اور ابو تو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، انہوں نے تو پلان اوکے بھی کر دیا، اصل مسئلہ تو آپ ہیں۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد یاسر نے رضامندی ظاہر کر دی، مگر ماں کو کچھ شرائط کا پابند بھی کر دیا۔ آپ کو سادہ سی گھریلو خاتون کے روپ میں سفر کرنا ہوگا، بظاہر کوئی قیمتی چیز زیر استعمال نہ ہوگی، سفر دن میں اور مختصر دورانیہ کا ہوگا۔ سفر کا روٹ وہ بنایا گیا جس کے اختتام پر یاسر کے چچا کا ضلع شروع ہوتا تھا۔ یہ 2.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ چچا جان کو وقت اور تاریخ سے مطلع کر دیا گیا۔ صالحہ کے سفر کی تیاری بڑی دلچسپ تھی۔ اپنی سنہرے فریم کی قیمتی اینک اتار کر سادہ سیاہ فریم کی اینک پہنی، گہرے میرون پھولوں کی کاٹن کی شلوار قمیض پہنی، اوپر سے ملتانی کڑھائی کی سیاہ چادر اوڑھ لی۔ اس سراپے پر جب انہوں نے اپنا قیمتی آئی فون اٹھایا تو یاسر بہت ہنسا اور اپنے کمرے سے ایک سادہ نوکیا موبائل اٹھا لایا، سم بدل کر ماں کے ہاتھ والے بٹوے میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے مشن کے لیے تیار تھی۔ اپنے پروگرام میں صالحہ نے ڈرائیور کو بھی شامل نہیں کیا اور بیٹے کے ساتھ بس اڈے پر پہنچ گئی۔ ٹکٹ پر درج نمبر کے مطابق یاسر نے ماں کو نشست پر بٹھایا اور خود بھی وقت گزاری کے لیے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بس کی روانگی میں ابھی کچھ دیر تھی۔ سواریاں آہستہ آہستہ پہنچ ہی رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، کیا یہ نشست آپ کی ہے؟ سادہ سے اسکارف میں ملبوس ایک لڑکی نے الجھے ہوئے انداز میں یاسر سے پوچھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اوہ سوری، پلیز آپ بیٹھیں۔ لڑکی نے سکون کا سانس لیا اور اپنا مختصر سامان رکھنے لگی۔ اتنے میں بس نے روانگی کا ہارن دے دیا اور یاسر ماں کو اللہ حافظ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ صالحہ بس کا جائزہ لینے لگیں۔
کچھ من چلے منع کرنے کے باوجود سگریٹ نوشی شروع کر چکے تھے۔ کوئی سامان کو ترتیب سے رکھ رہا تھا اور کچھ کمسن مسافر اپنی ماؤں کی گود میں رونے دھونے میں مصروف تھے۔ مسافر تو ایک دوسرے سے بات کا بہانہ پیدا کر ہی لیتے ہیں، سو اب صالحہ کی توجہ اپنے برابر بیٹھی مسافرہ پر ہو گئی۔ باہم تعارف سے معلوم ہوا کہ شہلہ صدیق شہر کی جامعہ میں صحافت کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کچھ تعطیلات ملی ہیں تو وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ صالحہ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ اس روٹ پر اپنی 4 سالہ تعلیم کے دوران سفر کرتی رہی ہے۔ اب وہ بآسانی اپنی بس سروس کے بارے میں شہلہ سے معلومات حاصل کر سکے گی، سو اس نے باتوں باتوں میں یہ ذکر غیر محسوس طریقے سے چھیڑ دیا۔ تو بیٹا آپ اکیلے سفر کر لیتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ شہلہ نے جواب دیا، جی میرا بھائی لینے آتا ہے، لیکن میرے ابو کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ کئی بار سفر کر چکی ہوں اس لیے اس دفعہ اکیلے ہی ہمت کر لی۔ صالحہ نے پوچھا، ویسے یہ بس سروس کیسی ہے، ہمیں وقت پر تو پہنچا دے گی نا؟ ہاں جیسی سب بسیں ہوتی ہیں ویسی ہی ہے، اس نے مختصر سا جواب دے دیا۔ صالحہ نے دل میں سوچا، یعنی ہماری بس سروس میں کوئی انفرادیت ہی نہیں۔ بس اب ہموار شاہراہ پر یکساں رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ سواریاں اونگنے لگیں، کچھ کو پانی کی طلب ہوئی۔ جب ماحول ایک حد تک پرسکون ہو گیا تو بس کے منتظم کنڈکٹر نے کھڑکیوں پر پڑے دبیز پردے برابر کرنے شروع کر دیے۔ ان کی نشست کے پاس آ کر بھی اس نے درخواست کی کہ پردے گرا لیں تاکہ روشنی ختم ہو جائے۔ بس جی شروع ہو گئی ان کی مصیبت، شہلہ نے دھیمے سے کہا۔ صالحہ چونکی، کون سی مصیبت بیٹا؟ اس نے سوال کیا۔ آخر وہ اسی مشاہدے کے لیے تو آئی تھی۔ شہلہ نے کہا، اب دیکھیے گا یہ ٹی وی پر فلم لگا دے گا، آپ دیکھنا چاہیں یا نہ چاہیں، جانے کون سی گھٹیا ترین فلموں کی سیڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ اچھا؟ وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں فلم شروع ہو گئی۔ ابتدا انتہائی تیز موسیقی سے ہوئی۔ تھوڑی دیر میں بیہودہ لباس پہنے ہیروئن اور ہیرو کے پہلے بے معنی پھر ذو معنی اور پھر رومانی مکالمے بس میں گونجنے لگے۔ گو کہ آواز بہت تیز نہ تھی مگر صالحہ کو ایسا ہی لگا۔ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ آج میرا بھائی ساتھ نہیں بیٹھا، اس کی موجودگی میں یہ سب نظروں کے سامنے ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہم ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہیں، شہلہ نے بے بسی سے کہا۔ یہی میرے بھی احساسات ہیں، آپ نے کبھی اس کو منع نہیں کیا کہ یہ فلم نہ لگائے؟ صالحہ نے سوال کر ڈالا۔ جی کیا تھا ایک دفعہ، میرا بھائی منع کرنے گیا تو اتنی بدتمیزی کی، کہنے لگا سارا مسافر بولتا ہے لگاؤ، ہم لگاتا ہے تم کو نہیں دیکھنا تو آنکھیں بند کر لو۔ 2-4 مسافر بھائی کا ساتھ دینے لگے اور باقی تماشا دیکھنے لگے۔ بہت منہ ماری ہوئی، پورا سفر اذیت میں گزرا، شہلہ نے تفصیل سے بتایا۔ اس ماحول سے صالحہ کو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ انہیں عملے کے کسی رکن نے اس پہلو سے کوئی معلومات ہی نہ دی تھی۔ یہ بات چیت جاری تھی کہ ٹی وی پر ہیجان انگیز رقص شروع ہو گیا۔ صالحہ کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ ایسے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو؟ اسے شاہراہوں کے ہولناک ٹریفک حادثات یاد آئے اور خوف سے جھرجھری آ گئی۔ اس کا دل چاہا سارے عملے کی کلاس لے، مگر تحمل اس کی فطرت میں تھا اور وہ کوئی عارضی سا نہیں بلکہ پختہ قدم اٹھانے پر یقین رکھتی تھی۔ ہاں تو بیٹا کچھ کرنا چاہیے نا بس مالکان کو توجہ دلانے کے لیے، اس نے بات کا سلسلہ جوڑا۔ شہلہ بیزاری سے بولی، ارے انہیں بس اپنے منافع سے غرض ہوتی ہے، جب انہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو اپنی ذاتی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں، انہیں مسافروں کی ذہنی کوفت کی کیا پرواہ ہوگی بھلا؟ اور یہ ہائی وے ٹریفک پولیس چالان کاٹنے تو آ جاتی ہے لیکن اس گندگی کو نظر انداز کرتی ہے۔ میں جب عملی طور پر اپنی فیلڈ میں آؤں گی تو اس پر ضرور کام کروں گی۔ صالحہ نے بے اختیار اسے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اپنے ارادے میں کامیاب کرے۔ جب تم اس قابل ہو جاؤ تو میک اپ، جیولری، آرٹ اور کوکنگ سے ہٹ کر خواتین کے حقیقی موضوعات پر کام کرنا، جس سے انہیں معاشرے میں سہولت اور وقار مل سکے۔ کچھ دیر مقامی ہوٹل پر رکنے کے بعد اب بس اپنے سفر کے اختتام پر تھی۔ اس دوران دونوں کو اچھا ساتھ ملا تھا۔ وقت رخصت صالحہ نے شہلہ کو اپنا موبائل نمبر بھی دیا، جسے شہلہ نے اخلاقاً محفوظ کر لیا، مگر اپنا نمبر دینے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں ابھی طالبہ ہوں، نمبر دینا مناسب نہیں۔
ایک وقت ضرور آئے گا کہ اپنا ملاقاتی کارڈ بھی کسی کو دے سکوں گی۔ بات تو درست تھی۔ وہ مسکرا دی۔ سفر ختم ہوا اور پھر دونوں اپنی اپنی راہ پر چل پڑیں۔ بس اڈے پر صالحہ کا دیور منصوبے کے مطابق اسے لینے آیا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ رہائش گاہ پر پہنچی تو باہر ہی گاڑی سے ٹیک لگائے یاسر مسکراتا ہوا نظر آیا۔ شریر لڑکے، تم میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ ہی گئے۔ یہ سن کر یاسر نے ہنستے ہوئے کہا، ماما کیا ہم لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ سکتے تھے؟ اور وہ خوش دلی سے کہہ اٹھیں، تھینکس ٹو آل آف یو۔ کچھ دیر آرام کے بعد دونوں ماں بیٹا نے گھر واپسی کی راہ لی۔ گھر پر والد اور شوہر اس کے مشاہدات جاننے کے مشتاق تھے۔ باہم مشورے کے بعد کچھ عملی اقدامات طے کیے گئے اور دوسرے ہی دن ذمہ داران کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا اور اس میں واضح کر دیا کہ آئندہ ہماری کسی طویل یا مختصر روٹ کی بس میں ٹی وی پر تفریح مہیا نہیں کی جائے گی۔ اس میں ہماری خواتین مسافروں کی تذلیل ہے۔ اس فیصلے سے ان ممبران کے چہرے اتر گئے جنہوں نے تجویز دے رکھی تھی کہ فضائی میزبان کی طرز پر ہم بھی اپنی سروس میں خواتین میزبان تعینات کریں۔ صالحہ نے اس بات کی بھی ٹھیک ٹھاک وضاحت کر دی کہ خواتین کے روزگار کے لیے دیگر بہت سے شعبے موجود ہیں، ہم اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پھر 3 دن کے اندر تمام بسوں سے ٹی وی ہٹا لیے گئے۔ ان اقدامات کے بعد صالحہ کو روحانی طور پر بہت سکون ملا۔ رب کی رحمت کچھ ایسی ٹوٹ کر برسی کہ ان کے نئے روٹس قائم ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کمپنی نے دیگر ٹرانسپورٹ کمپنی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ حکومتی سطح پر عشرۂ کاروبار منایا جا رہا تھا۔ ورکشاپ، سیمینارز، مصنوعات کی نمائش، عشائیے اور ظہرانے کی شکل میں کاروباری حلقے بڑے سرگرم تھے۔ خواتین کی کاروباری سرگرمیوں کے اعتراف اور حوصلہ افزائی کے لیے مقامی ہوٹل میں تقریب رکھی گئی تھی جس میں ملک کی ممتاز کاروباری خواتین کو اعزازات دیے جانے تھے۔ ان میں فیشن ڈیزائنرز، انٹیریئر ڈیکوریٹر، قیمتی پتھروں کے کاروبار سے منسلک خواتین تھیں، کوئی سیاحتی مراکز پر 5 ستارہ ہوٹلوں کی مالک اور کوئی کھیلوں کے سامان کی ایکسپورٹر تھیں۔ صالحہ ایک ٹرانسپورٹر کی حیثیت سے مدعو تھیں۔ اخبارات اور چینل سے منسلک مستعد خواتین و حضرات تقریب کی کوریج میں مصروف تھے۔ حکومتی عہدیدار اور دیگر مہمان بھی اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ تقریب کی اناؤنسر خواتین ملی جلی انگریزی اور اردو ہی پر مشتمل گفتگو میں خواتین کو زبردست خراج تحسین پیش کر رہی تھیں۔ خواتین کے بااختیار ہونے، آزاد ہونے اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے حوالے سے انہیں پاکستانی خواتین کے لیے رول ماڈل قرار دے رہی تھیں۔ مسز سلیمہ داؤد جیم اینڈ جیولری کے کاروبار میں حاصل ہونے والی کامیابیاں بتا رہی تھیں۔ مسز طاہرہ عثمان سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کے ہوٹلز اور ہالز کی تیاری کی خدمات فراہم کرتی تھیں۔ وہ فخریہ بتا رہی تھیں کہ عنقریب ہونے والی وزرائے خارجہ کانفرنس کے لیے کانفرنس ہال کے انتظامات انہی کے سپرد کیے گئے ہیں۔ صالحہ اپنے فطری تحمل سے سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ کاروباری دنیا سے طویل وابستگی کے باعث وہ کچھ درون خانہ سے بھی واقف تھی۔ مثلاً وہ جانتی تھی کہ ان میں سے ایک ایم این اے کی بیگم ہے جنہوں نے کچھ خاص مصلحتوں کے تحت کاروبار کی ملکیت اپنی بیگم کو سونپ رکھی ہے، اور ایک کے کاروبار کو چلانے والے پس پردہ ہاتھ ایک ماہر معیشت بینک کار کے ہیں۔ البتہ اسپورٹ سے منسلک خاتون کی گفتگو ان کی حقیقی محنت کی عکاس تھی۔ اب میزبان صالحہ کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ٹرانسپورٹ کے خالص مردانہ شعبے میں ان کی جدوجہد نے اس شعبے میں مردوں کی اجارہ داری کو شکست دے دی ہے۔ مائک ہاتھ میں آنے پر صالحہ نے سامعین پر نگاہ دوڑائی جہاں اگلی صفوں میں ان کے اہل خانہ موجود تھے، اور گویا ہوئی، جس طرح محترم خواتین سے میرا کاروبار مختلف ہے، اسی طرح میرے خیالات بھی کچھ مختلف ہیں۔ مرد اور عورت تو کاروبار حیات کے لازمی شراکت دار ہیں، یہ ایک دوسرے کے حریف نہیں، نہ ہی ان کے درمیان کوئی معرکہ برپا ہے۔ میں اپنے شعبے ہی سے ایک مثال دوں گی کہ 4 پہیے آگے لگا کر کوئی بھی گاڑی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، 2 کو تو لازماً پیچھے آنا ہی پڑتا ہے۔ اب سامعین کچھ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کیمرے کچھ اور متحرک ہو گئے تھے۔ البتہ اسٹیج پر بیٹھی خواتین ان کے اس اعتراف پر بے مزہ ہو گئی تھیں
ان کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے صالحہ نے اپنی بات کو ایک دلچسپ سوال کی صورت میں پیش کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے عورت کی تخلیق کے لیے تمام اعضاء میں سے آدم علیہ السلام کی پسلی ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ شانوں کی مضبوط ہڈیاں پسلی کی حفاظت کرتی ہیں اور دل سے قربت، محبت اور نگہداشت کا اظہار کرتی ہے۔ مجھے یہ دونوں حصار میسر آئے، ورنہ مردوں سے برابر کی جنگ میں تو میں ہمیشہ دفاعی پوزیشن پر ہی رہتی۔ یہ میرے والد اور شوہر کی رہنمائی اور تعاون ہے جس نے آج مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ تالیوں کی گونج میں وہ کچھ اور بھی بتا رہی تھی، مگر اس دوران تقریب میں موجود ایک صحافی خاتون چونک پڑی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس کا کام رک گیا اور وہ اس آواز کو اپنی سماعتوں میں تلاش کرنے لگی۔ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے موبائل میں ایک سادہ سی ہم سفر خاتون کا نمبر ابھی تک محفوظ تھا، مگر اس کا یہ روپ اس کے ذہن کو الجھا رہا تھا۔ کوریج کے فوراً بعد اس نے اس خاتون سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ تقریب کے اختتام پر صالحہ کے اہل خانہ اس کے محبت آمیز اعتراف پر مسرور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ صالحہ اپنی نشست سے اٹھتی، ایک نوجوان خاتون نے اپنا ملاقاتی کارڈ صالحہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھیے اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ کسی کو بھی اپنا فون نمبر دے سکوں۔ مجھے تفصیلی انٹرویو کے لیے ٹائم دے دیجیے۔ صالحہ نے کارڈ پر نام پڑھا، شہلا صدیق، سینئر جرنلسٹ۔ صالحہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور شناسائی کی مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر دوڑ گئی۔ ایک ہفتے بعد شہلا صادق صالحہ کے گھر اس کا انٹرویو لے رہی تھی اور مسز صالحہ ریحان بھی ایک خاص زاویے سے اس کا انٹرویو لے رہی تھیں۔ وہ ایک کامیاب کاروباری خاتون کے علاوہ آخر ایک نوجوان، تعلیم یافتہ، برسر روزگار بیٹے کی ماں بھی تو تھیں، اور اس انٹرویو سے انہیں بڑے مثبت اشارے ملے تھے۔ انہیں بیٹے کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک متحرک اور پریکٹیکل لڑکی مل گئی تھی۔ بس پھر شہلا کو اپنے گھر کا فرد بنانے میں انہوں نے کچھ زیادہ دیر نہ لگائی۔